حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ کہیں پر ایمان نہیں ہوگا جبکہ شام کے اندر ایمان کے اثرات ہوں گے۔ یہ شام اور فلسطین بالکل ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے، آج کفر نے جو ظلم کی داستان وہاں پر رقم کی ہے اور جس طرح کی بربریت اور ظلم اور زیادتی، گویا کہ ہلاکوں کے قصے ہم نے سنے تھے، اس سے بھی سخت ترین حالات جو ہیں وہ ہو گئے۔ اور یہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ بڑا حصہ دنیا کا رقبے کے اعتبار سے انہیں حاصل ہے، ایک بڑی تعداد انسانوں کی مین پاور کے اعتبار سے ان کے پاس ہے، ریسورسز کے اعتبار سے بڑے بڑے ریسورسز ان کے پاس ہیں، ایٹمی قوت تک جو کہا جاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک اسلامی دنیا کا اثاثہ ہے، لیکن یہ کہ بالکل خاموشی ہے اور وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کیا ہم سب کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مخال نہیں ہے کہ کافروں کے ممالک جا کر انٹرنیشنل کرمنل جو عدالتیں ہیں وہاں پر جا کر ان کیسز کو لے کر گئے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے، اور ہم فریق بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ کیفیت ہماری ہے، اور ایک کیفیت جو وہاں پر دیکھنے کو آ رہی ہے، ان سارے حالات کے اندر بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یعنی ہم نے یہ باتیں سنی تھی، آج دیکھی ہیں۔ ایسے کیا آپ نے ویڈیوز میں نہیں دیکھے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کفنوں کے اندر کفنائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور بقیہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ بھی ہم تیرے راستے میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کی انہوں نے وفا کی داستانیں جو ہیں وہ رقم کی ہیں۔ تو یہ انعامات ان قربانیوں پہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ جنتیں ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے زور، کوشش اور اللہ کو رب ماننا یہ بڑی بات ہے۔ اگر واقعتاً ہم اللہ کو رب مان رہے ہوتے، ہم واقعتاً یہ کہتے ہوتے کہ رب اللہ ہی ہے، تو ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ ہر سطح پر لے دے کے ہم اپنے حکمران ہیں ان کو گالیاں دے لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا کردار ایسا ہے، لیکن نچلی سطح پر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، عام عوام الناس، یہ بائیکاٹ بھی نہیں کر سکے۔ ان کو تو ایک سٹیپ اٹھانا پڑے گا نا، یہ بھی نہیں کر سکے۔ علماء اس ضمن میں جس سطح پر بات کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے۔ یعنی یہ آج کی دنیا ہے، اور آج کی دنیا جو تمدن والی دنیا کا قرار پاتی ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہاں پر آپریشنز ہو رہے ہیں، ٹانگ کٹ گئی، کاٹنے کے آپریشنز ہو رہے ہیں، اور جسم کو سن کرنے کے لیے وہاں پہ انجیکشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور کوئی شخص یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کم از کم بارڈر تو کھول دے کہ ہم امداد ہی انہیں دے دیں۔ اور یہ بات بار آتی ہے، بات سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیٹ کور دے دیں، ہم اپنے پیسوں سے ان کا علاج معالجہ کروا لیں گے، ان بچوں کا ہم اپنے پیسوں سے انہیں رزق دے دیں، ان کے تک کھانا پرووائڈ کر دیں گے، اسٹیٹ کور ہی دے دیں، وہ بھی نہیں دیا۔ یہ وہ اور اس کے لیے ایک وحدت کی صورت میں پوری قوم کھڑی ہو کے حکومت کو پریشرائز کر سکتی ہے، پورا امن تحریک چل سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پریورٹیز کے اندر نہیں ہے، یہ ترجیحات کے اندر نہیں ہے، ترجیحات کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں۔ یعنی یہ تو دین کے اندر بھی چیزیں ہیں نا کہ کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہاں اور بھی مسائل ہیں، اور بھی مصیبتیں ہیں، لیکن یہاں پر تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، یہاں پر تو شدت کے ساتھ ہیومن فیکٹریز، خواتین ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور فیوچر بچے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے کچھ بھی نہیں، بلکہ یہاں تک بھی خبریں پہنچی ہیں کہ آج اگر کچھ لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا تو ان کو اس وجہ سے مارا پیٹا جا رہا ہے کہ یہ جگہ احتجاج کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ کسی میڈیا نے رپورٹ کیا، نہ کسی اخبار کی وہ زینت بننے والی چیزیں ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے جس سے یہ کچھ چیزیں جو کھل رہی ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کی چیزیں یہ ہے کہ پی ایس ایل چل رہا ہے، اور اس کو وہ لوگ اس کو کر رہے ہیں کہ جو خاص طور پر کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ، کی ایف سی وغیرہ، اور یہ مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ اگر کسی عام شخص نے فلسطین کا جھنڈا پکڑا ہے تو وہ بھی ہماری جو حکومت کے سمجھیے کہ نمائندگان ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کو وہ بھی برداشت نہیں۔ ظاہر ہے وہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں، آرڈرز ہیں ان کو کہ یہ جھنڈا یہاں پہ لہرایا بھی نہیں جانا چاہیے،
یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں آج ہم لوگ کھڑے ہیں، اور سب کے سب، اور خاص طور پر سچی بات یہ ہے کہ جتنی قوت پاکستان میں علماء کے پاس ہے اتنی اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنے مقصد کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں سیاسی تبصرے جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے کہ لوگوں کو بڑی اس پر تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے مقصد کے لیے کسی صاحب کو ملک سے بھیجنا تھا تو پورا شہر بند کر دیا، جبکہ یہاں پر یہ کیفیت ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، تو حکومت کو دبا کر زور کے ساتھ اتنا بھی نہیں کروا سکتے کہ ہم کم از کم وہاں کے جو معذور بچے ہیں ان کو اپنے پاس لے کے ان کا علاج اپنے پیسوں سے کروا سکیں۔ اگر یہ بھی تھوڑا سا معاملہ ہو جائے، مصر والا بارڈر کھل جائے، امداد تو جائے، گھاس کھانے کی مثال ہم نے سنی ہے، لیکن یہ کہ اب تو گھاس کھاتے ہوں، یہ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھ کے دل جلتا ہے، لیکن جو جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے، ان کے ضمیر مر گئے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کتنی کی غلامی میں یہ آگے جائیں گے۔ تو مسئلہ یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم میں بار بار آتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار ہم مانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واقعتاً اگر مانتے ہوں تو پھر کسی اور کو معبود نہ سمجھیں۔ اگر ہم اللہ ہی کو خدا سمجھتے ہوں تو واقعہ یہ ہے پھر چھوٹے چھوٹے خداؤں کے سامنے جس طرح آج جھکے ہوئے ہیں اس طرح جھکے ہوئے جو ہیں ہم نظر نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اصلاً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، آج اگر وہ ذبح ہو رہے ہیں، آج اگر وہ کٹ رہے ہیں، آج اگر وہ مر رہے ہیں، ان کا گناہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو اللہ کہتے ہیں اور اپنے حق کے لیے مرتد ہو جائیں، آج ہی وہ دنیا کے اندر ساری سہولیات جو ہیں انہیں میسر آ جائیں گی۔